بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو منانا ہی مقصد نہیں، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اسی لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہ و گریزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے زور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجودہ گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا لایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلب، میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو میں اس کو شفا طلب کرے، میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات کے نفل نماز 2 رکعت نفل وضو کے ساتھ پڑھے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل ھو اللہ احد۔ فضیلت: ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل ھو اللہ احد، سلام کے بعد درود شریف۔ فضیلت: روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات ہوگی، بخشش و مغفرت ہوگی،
8 رکعت 2 کر کے ترکیب کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ 12 رکعت 2 کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ۔ 12 رکعت پڑھنے کے 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف۔ 14 رکعت 2 کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورت چاہے جو بھی چاہے پڑھے۔ فضیلت جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ 4 رکعت 2 کر کے ترکیب کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ۔ اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 8 رکعت 2 کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نظر کرے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کی 15ویں پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے میں دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کچھ لکھتا ہے کہ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق لکھتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں فی لیلۃ النصف میں شعبان امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے، کیا آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالحہ میں مصروف ہوں۔ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں برکتوں سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔